بہت دل میں رہا سرکش مگر اب ہے پشیمانہ، میں تیرے لگتا ہوں تیرے در پہ مولا اپنی پیشانہ، بہت دل میں رہا سرکش مگر اب ہے پشیمانہ، میں تیرے لگتا ہوں تیرے در مولا اپنی پیشانہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، صدق اللہ العلی العظیم۔ ناظرین کرام، سلسلہ تصوف کی اور تصوف کے افق پر چمکتے ہوئے ستاروں کے مختلف تذکروں کے بعد آج اسی سلسلہ روحانیت کو اور قلوب کو جلا بخشنے کے لیے جس شخصیت کا تذکرہ ہم کرنے لگے ہیں وہ بھی تصوف کے علوم اور تصوف کے فن کے اندر ایک نابغہ روزگار ہستی ہیں اور ایک بڑی عظیم شخصیت ہیں، بلکہ یوں کہیے کہ بہت سے عجب حالات ہیں ان کے جن کی بنا پر انہیں دیگر اولیاء اللہ سے امتیاز حاصل ہے۔ ان کے نام سے ہم سب واقف ہیں اور بہت سارے احباب نے، خاص کر اسٹوڈنٹ حضرات نے ان کا تذکرہ مختلف طرق سے پڑھا بھی ہے، مختلف انداز سے۔ جس شخصیت کے تذکرے کو لے کر آج ہم حاضر ہوئے ہیں وہ ہے حضرت ابراہیم ابن ادم رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ان کے تذکرے اور ان کی عظمت اور ان کی فضیلت کو تو ہم ذکر کریں گے ہی کریں گے، لیکن چند ایک ایسی چیزیں ہیں جو شاید آپ کی سماعتوں کے حوالے سے قبل نہ ہوئی ہوں، تو انشاءاللہ انتہائی توجہ سے سماعت فرمائیے گا تو وہ اہم باتیں آپ کے گوشہ گزار کی جائیں گی۔ سب سے پہلے نام و نسب پہ آتے ہیں تو ان کا نام ہے ابو اسحاق ابراہیم بن ادم بن سلیمان بن منصور۔ نام تو ابراہیم ہے، کنیت ابو اسحاق ہے، اور عربی نسل تھے، لیکن جائے پیدائش اور جو گزران ہوا وہ کوفہ اور بلخ میں ہوا۔ بہت سارے احباب نے پڑھا بھی سنا بھی کہ بلخ کے حکمران رہے، اور شاید یہی سمجھ کر بہت سارے مورخین نے یہ بھی تحریر کیا کہ آپ جو ہے خاندانی طور پر آپ کے ہاں بادشاہت چلتی آ رہی تھی، یعنی سلسلہ در سلسلہ آپ بادشاہت ہی میں تھے، آباء و اجداد سے نسلی طور پر وراثت میں بادشاہت ہی ملتی ہے، حالانکہ یہ حقیقت نہیں ہے۔ جب ہم تاریخ کی کتب کو کھنگالتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ آپ کے والد گرامی جو تھے وہ ایک قلندرانہ صفت قسم کے درویش تھے، اور اللہ کا بڑا قرب انہیں حاصل تھا، اور مفلوق الحال تھے جس طرح کے دیگر اولیاء ہیں۔ یہ ان کی صفات ہیں، یہ جن کا تذکرہ ہم کر چکے ہیں ان میں بھی یہ صفت پائی جاتی ہے، کیونکہ جو بھی رب کے قریب ہوتا ہے فقر اس کی جانب دوڑتا چلا جاتا ہے، اور رب تعالیٰ خود اپنے بندوں کو اس سے آزماتا بھی ہے۔ تو آپ کے خاندان میں ایسا کوئی سلسلہ نہیں تھا، ہاں البتہ یہ ضرور ملتا ہے کہ آپ کے والد گرامی بلخ کے حکمران کے ہاں کسی زمانے میں حاضر ہوئے، اور اپنے اسی قلندرانہ جلال میں، اسی صفت میں، اسی فقیری کی حالت میں، تو بادشاہ نے بڑی حیرت اور بڑے عجب سے آپ کو دیکھا، حیران ہوا اور پوچھا کس معاملے کے لیے آئے ہو؟ تو آپ آگے بڑے دربانوں کو ہٹاتے ہوئے کہا کہ میں تم سے تمہاری بیٹی کا رشتہ مانگنے آیا ہوں۔ اس کے بارے میں کچھ یوں واقعہ لکھا گیا ہے کہ اچانک جا کر یہ طلب کرنا یہ تو بڑی حیرت کی بات ہے کہ ایک قلندرانہ صفت کا حامل شخص ہو وہ جا کر یہ تقاضا کر لے۔ تو وہ لکھا یہ ہے کہ بادشاہ کی بیٹی اپنے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ محل سے جب نکل رہی تھی اسی وقت آپ کا وہاں پہ دخول ہو رہا تھا، آپ داخل ہو رہے تھے۔ دربانوں نے سب کو ہٹایا تو آپ کو بھی دھکا دیا، لیکن آپ اپنی جگہ پہ کھڑے رہے اور کہا کہ یہ اللہ کی زمین ہے اور میں یہاں پہ کھڑا رہوں گا، اور وہ پورے جلال میں اور ترنگ میں کھڑے ہو کے پھر کسی کی ہمت اور جرت نہیں ہوئی کہ وہ آپ کو یہ کہہ سکے کہ رستہ چھوڑ دو۔ پالکی میں بیٹھی ہوئی بادشاہ کی بیٹی شہزادی نے اچانک آپ کو غور سے دیکھا
آپ اندر چلے گئے تو کہا یہ جاتا ہے کہ اس نسبت سے آپ نے تقاضا کیا کہ میں بادشاہ کی بیٹی سے نکاح کروں گا. لیکن کہاں وہ بادشاہت اور کہاں ایک فقیر، یہ تو ناممکنات میں سے تھا، وہی ہوا. اور وزیر نے مختلف سوالات جوابات دیے، تقاضے کیے. وہ تقاضے جو تعلق رکھتے تھے مال و دولت سے، آپ کی وہاں بات نہ بن سکی. جیسے ہی آپ دوبارہ وہاں محل سے نکلے تو کچھ دیر بعد اس شہزادی کی طبیعت انتہائی خراب ہو گئی. اور جب دوائیاں طبیب حاضر کر دیے گئے لیکن افاقہ نہ ہوا تو کسی نے مشورہ دیا شاید اس قلندرانہ صفت کے حامل اس نوجوان شخص کو بلایا جائے اور اس سے دعا کا کہا جائے، شاید وہ دعا کرے اللہ تعالیٰ اس کو صحت یاب کر دے. پھر آپ کو ڈھونڈ کر طلب کیا گیا تو ایک دریا کے کنارے آپ کو پایا، آپ کو وہاں سے لایا گیا. آپ نے آ کر اس کے حق میں رب تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ اس کو صحت کاملہ عطا فرما. اور رب تعالیٰ اپنے مقرب بندوں کی اور وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنا سب کچھ رب تعالیٰ کو دے چھوڑا، ان کی اس انداز سے قدر کرتے ہیں کہ آپ کی دعا ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اسے صحت یابی عطا فرمائی. یہ سبب بنا اس بیٹی کا یا بادشاہ کی اس لڑکی کا آپ سے عقد طے ہونے کا. یوں سلسلہ چل پڑا اور اس سلسلے میں پھر بادشاہت جو تھی وہ اس خاندان سے اس خاندان کی طرف منتقل ہوئی. اب ہوا یوں کہ وہ نکاح ہونے کے بعد، عقد ہونے کے بعد آپ اس کو لے کر اپنے ہاں چلے گئے، اسی عسرت قدے میں، اسی غربت کی حالت میں. جب وہاں پہنچے تو یہ بادشاہ وقت کئی دفعہ آپ کے پاس آیا اور یہ تقاضا کیا میری بیٹی اور تم خود بھی وہاں آؤ اور سلسلہ بادشاہ سنبھالو. لیکن چونکہ آپ کو رب تعالیٰ کا قرب چاہیے تھا اور اسی قرب ہی میں منہمک رہتے تھے اور ذکر اللہ سے غافل نہیں ہونا چاہتے تھے، آپ نے اس تقاضے کو ہر دفعہ رد فرمایا. یہاں تک کہ حضرت ابراہیم بن ادم پیدا ہوئے، آپ کی ولادت کے بعد بھی وہ آتا رہا اپنے نواسے کو دیکھنے اور بارہا پھر تقاضا کیا، لیکن آپ کے والد گرامی نے تقاضا قبول نہیں کیا. اسی عسرت اور تنگ دستی کی حالت میں اپنا گزر و بسر کرتے رہے. وقت چلتا رہا اور پیغام اجل آیا، آپ کے والد گرامی دنیا سے رخصت ہوئے. اب پیچھے آپ کی والدہ اور آپ ہی رہ گئے تھے. جب آپ رہ گئے پھر آپ کے جو نانا تھے وہ آئے اور آ کر آپ کو واپس لے گئے. یوں ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالی جو ہیں وہ بادشاہت کے وارث بنے یا بادشاہت آپ کے سپرد کی گئی. یہ تو یہاں تک تو سلسلہ تھا ابتدائی. یہاں میں ایک اہم بات کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہمارے ہاں معزز ہیں، یعنی ان کا ایک احترام ہے اور ان کی ہمارے ہاں عظمت ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ شخص سیدنا، اسے سیدنا کہہ کر پکارتے ہیں، سیدنا ابراہیم بن ادم. تو جب حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اتنا تقدس عزت عظمت دیتے ہیں تو انتہا کی بات ہے. اور سید الطائفہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ یہ مفتاح العلوم ہے کہ علوم کو اگر تم نے ایک جگہ یکجا کہیں دیکھنا ہو تو وہ اگر کسی ذات میں ملیں گے تو وہ ذات ہے ابراہیم بن ادم کی، کہ اللہ نے اس میں علوم کو یکجا کر دیا ہے. اور امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالیٰ آپ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے مشابہ ہیں. وہ میں آگے ذکر کروں گا کہ کیوں تشبیہ دی گئی، لیکن کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جہاں اتنی فضیلت ہمارے ہاں ابراہیم بن ادم کو دی گئی، وہاں اتنی ہی فضیلت عیسائیت کی کتب میں بھی ہمیں ابراہیم بن ادم کی ملتی ہے. بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ بہت ہی بڑھ کر ان کے تقدس کو، ان کی عزت کو وہاں پر پیش کیا گیا تو یہ حیرت و استعجاب کی بات نہیں ہے. لیکن ہمارے ہاں حیرت ہوگی کہ بطور مسلمان تو ان کے اعزاز، ان کی عظمت سمجھ آتی ہے، لیکن عیسائیوں کے ہاں، کرسچینٹی کے ہاں ان کو عظمت کس بنا پر دی گئی؟ اگر آپ غور کریں آپ کو نظر آئے گا، جیمز ہنری لائہنٹ ایک شاعر ہے، 1859 اس کا دور وفات ہے، اسی سن کے اندر وہ اس سے قبل زندہ رہا. اس نے ایک پوری زبردست قسم کی ولولہ انگیز نظم ابراہیم بن ادم پہ لکھی. اس کے ایک دو شعر میں آپ کو سناتا ہوں. ابو بن ادم may his tribe increase, awoke one night from a deep dream of a peace, and saw within the moonlight in his room, making it rich and like lily in bloom. یہ جیمز ہنری لائہنٹ، اس کو ابراہیم بن ادم کی شخصیت میں ایسا کیا پرکشش جذبہ نظر آیا یا ایسی کیا چیز تھی جس نے اس کو ابھارا کہ وہ ان کے لیے اپنے الفاظ کو جنبش دے اور تحریر کرے اور یہ کہے کہ ابراہیم بن ادم کہ اللہ تعالیٰ اس کے قبیلے کو انکریز کرے، بڑھائے، اور وہ ایک رات بیٹھا ہوا ہے اور فرشتہ لکھ رہا ہے. ان تشبیہات میں بالکل ایک پاکیزہ صفت شخص اس کو لکھا گیا. تو بڑا ایک مبہم اور حیرت انگیز سوال ابھرتا ہے کہ مسلمانوں کے ہاں عظمت کا ہونا تو مسلمہ ہے
کہ یہ اولیاء اللہ کی صف میں اور بڑے اللہ کے قرب والے شخص ہیں، لیکن عیسائیت کے ہاں اس کا تصور بڑا حیرت انگیز ہے۔ جب اس حقیقت کو ڈھونڈنے ہم نکلے تو ہمیں پتہ چلا کہ جس طرح تصوف فکری عملی طور پر اسلام میں اس کے تقاضے ہیں یا اس پر عمل کیا جاتا ہے، اسی انداز سے عیسائیت کے اندر بھی تصوف عملی اور فکری انداز سے پایا گیا ہے۔ میں نے مقدمہ تصوف میں ایک لیکچر میں ذکر بھی کیا تھا تصوف کے ہاں کہ مختلف مذاہب میں یہ مختلف شکلوں میں مختلف شیپس میں پایا گیا ہے، کہیں پہ اس کا انداز مختلف ہے، کہیں پر رہبانیت اختیار کی گئی، لیکن اسلام نے حد بندی کر دی کہ یہاں تک تصوف ہے اور یہاں سے آگے رہبانیت ہے۔ یہ اسلام کا ایک خاصہ ہے کہ ہر چیز کی حد بندی کی گئی، اس حدود سے باہر نہیں جانے دیا گیا۔ لیکن عیسائیوں کے ہاں جب ہم دیکھتے ہیں سن 505 عیسوی یعنی آپ علیہ السلام کے دور سے بھی قبل ایک جو پادری ہے، ایک عیسائی بڑا عالم ہے یوحنا مسکوس جس کا نام ہے، اس کی تعلیمات میں ہمیں ملتا ہے روحانی باغ نامی ایک کتاب۔ اس کتاب کے اندر جہاں اور بہت سارے حقائق کھولے گئے ہیں وہاں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ ایک زمانہ تھا اس دور کے دور نبوی سے قبل اور دور نبوی کے قرب کے جو عیسائی تھے وہ اردن، مصر، شام کی غاروں میں جا کر عبادت کیا کرتے تھے، اور ان کی عبادت کا مقصد یہ تھا جو اس بک کے اندر لکھا گیا، وہ مقصد یہ تھا کہ وہ پردہ غیب سے وحی کے سبب کے بغیر مختلف حقائق کو چھو سکیں۔ پردہ غیب سے وحی کا سبب یعنی بالکل ڈائریکٹلی وہ اللہ سے ہم کلام ہو سکیں اور وہ جو غیب میں چھپے ہوئے مشاہدات ہیں وہ کر سکیں۔ ہمارے ہاں اس ٹرم کو کشف سے تعبیر کیا جاتا ہے، ایک اصطلاح ہے تصوف میں کشف، لیکن ان کے ہاں وہ ایک اس کیفیت کو ایک الگ نام دیا گیا اور اس کو روحانیت کے نام پہ کہا گیا کہ ہم اپنے معبود کو سمجھنا چاہتے ہیں لیکن اس انداز سے کہ وحی کے سبب کو درمیان میں سے ختم کر کے۔ اب جب وہ لوگ کثیر تعداد میں ان غاروں میں منہمک رہتے اور وہاں پر وہ اس پردہ غیب کو چھونے کی اور اس کے اندر جو پوشیدہ چیزیں ہیں ان کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے، حالانکہ یہ ایک ناممکن تھی اور ناممکنات میں سے تھی، بہرحال ان کے ہاں یہ چیز پائی گئی، یہ اسے ثبوت ہے کہ ان کے ہاں بھی تصوف عملی طور پہ تھا، اگرچہ وہ عمل جو تھا وہ غلط تھا کہ اللہ کو بغیر وحی کے سبب کے سمجھنا انتہائی ناممکنات میں سے، انسانی بس کی بات ہی نہیں ہے، تو وہ اس کوشش میں لگے ہوئے تھے۔ اب یہی جو یوحنا مسکوس تھا جو 505 عیسوی میں جس کی ولادت ہے اور اس دور کا وہ شخص ہے، جب 16 ہجری میں جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیت المقدس کی طرف چلے اور آپ کو وہ چابیاں سپرد کی گئی تو اسی کا ایک شاگرد تھا سوفرنوس جس نے آپ کو وہ چابیاں سپرد کی اور آپ کی وہ تمام نشانیاں جو کتب میں آپ پڑھتے ہیں سنتے ہیں کہ پیوند لگا لباس، وہ ساری نشانیاں اسی شخص نے پہچانی تھی۔ تو کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ان کے ہاں بھی عملی طور پہ تصوف کا یہ خاکہ پایا جاتا تھا۔ اب ابراہیم بن ادم کا ذکر ان کی کتب میں، اور جیسا کہ میں نے آپ کو جیمز ہنری لائہنٹ کی جو نظم سنائی اس میں بھی پورا ذکر، اور پاکستان کے نصابی جو کتب تھی انگلش کی ایک زمانے تک اس میں بھی ایک پورا سبق تھا ابو بن ادم کے نام سے، وہ بھی ایک عیسائی کا لکھا ہوا۔ اب جب میں نے اس کو تحقیق کے زاویے پہ دیکھا تو نظر یہ آیا کہ جس طرح وہ عیسائی اردن، مصر، شام کی غاروں کے اندر اپنے رب کو ڈھونڈنے کے لیے اور وہ پوشیدہ حقائق تلاش کرنے کے لیے وہاں پہ مراقبہ کرتے تھے، اسی طرح ابو بن ادم یعنی ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے دور رجحان تصوف کے بعد قریباً 9 سال تک ایک غار میں رہے اور عبادت بھی کیا کرتے۔ جو آپ کا گزران والی جگہ تھی جہاں پہ آپ کی رہائش تھی وہ ایک غار تھا، باقی آپ جو معاشی نظام تھا وہ اس کے لیے باہر نکلتے، لوگوں سے ملتے، لیکن رہائش آپ نے غاروں میں رکھی تھی۔ اور اس غار کی نسبت سے چونکہ ان کے ہاں روحانی باغ کے نام سے اس تصوف کو تعبیر کیا گیا تو وہ دونوں چیزیں آپس میں ملتی جلتی نظر آئی، تو انہوں نے ابراہیم بن ادم کو بھی اپنے ہاں تصوف کے صوفیوں میں شامل کیا گیا، یعنی وہ تصوف جو عیسائیوں کے ہاں تھا اس میں ابو بن ادم کے نام سے ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا تذکرہ بھی شامل کیا گیا۔ ایک بڑی وجہ تو یہ ہے۔ دوسری وجہ جو خود عیسائیوں کی کتب کے اندر ملتی ہے وہ یہ ہے کہ ابو بن ادم کے جو ٹیچر ان کے ہاں ہیں کوئی، وہ شاید ابتدائی طور پہ عیسائیوں کے ہاں تحریر کیا گیا کہ وہ کوئی عیسائی تھے، اس نسبت سے پھر انہوں نے وہاں پر اس کا تذکرہ کر دیا۔ خیر دونوں باتیں ہوں، یہ باعث اعزاز ہے کہ جس طرح ابراہیم بن ادم مسلمانوں کے ہاں قابل احترام، اسی طرح عیسائیت کے ہاں بھی ان کی اتنی ہی عزت ہے۔ اب آتے ہیں تذکرے کی طرف کہ آپ کا رجحان تصوف کیسا ہوا، آپ کے ابتدائی حالات کیسے تھے۔ تو میں نے ذکر کیا ابتدائی طور پہ آپ کے ہاں بادشاہت نہیں تھی،
بلکہ وہ ایک حادثاتی طور پہ رب تعالیٰ نے آپ کے والد گرامی کو اس بادشاہ سے استوار کیا۔ اب جب آپ کے نانا آپ کو لے کر آئے اور پھر بلخ کے آپ حکمران بنے، تو اس حکمرانی کے دوران آپ کے حالات ایسے نہیں تھے کہ آپ تصوف کی طرف راغب ہوتے، لیکن بار بار آپ کو جھنجھوڑا گیا کہ اللہ کی طرف سے وہ ٹرننگ پوائنٹ کون سا تھا کہ جب آپ اس پیک سے ہٹ کر اس جانب متوجہ ہوئے اور پھر اللہ تعالیٰ کے قرب میں ہی منہمک رہ گئے کہ آج ہم ان کا تذکرہ باعث رحمت کے طور پر کر رہے ہیں۔ اس میں 3 قول ہمیں ملتے ہیں۔ ایک قول یہ کہ ایک بار آپ شکار کے لیے نکلے، اور جب شکار کے لیے نکلے تو ایک ہرنی کے پیچھے تعاقب میں لگ پڑے۔ چلتے چلتے وہ ہرنی کبھی مختلف دائیں کبھی بائیں جانب کرتے کرتے آپ اپنے ساتھیوں سے تنہا ہو گئے، بالکل سیپریٹ ہو گئے، اور ایک موقع ایسا آیا کہ آپ ہرنی کے پیچھے ہیں اور ہرنی اور آپ کے درمیان کوئی دوسرا فرد نہیں ہے۔ جیسے ہی آپ نے تاک کر اس کو مارنے کے لیے نشانہ باندھا، وہ فوراً اس نے رخ بدلا اور یو ٹرن لے کر آپ سے کہا کہ ابراہیم، تم اس کام کے لیے نہیں پیدا کیے گئے، جس مقصد کے لیے پیدا کیے گئے ہو اس کو تلاش کرو۔ وہ نشانہ، وہ تعاقب تو یکدم بالکل رہ ہی گیا، اور حیرت ہوئی کہ ایک جانور بھی یوں کلام کر رہا ہے۔ اور پھر وہ جو پوائنٹ تھا کہ تم اس کام کے لیے نہیں پیدا کیے گئے، وہ سوچ ذہن میں راسخ ہوگی، پھر کس کام کے لیے پیدا کیا گیا ہوں۔ آپ سوچئے کہ بادشاہت کا دور ہو اور سیر و سیاحت ہو، شکار ہو، تو اس کے علاوہ اور ذہن میں کوئی اور توجہ تو آ ہی نہیں سکتی۔ تو بہرحال ایک ذہن میں ایک سوچ، ایک زاویہ بنانے کے لیے ایک نقطہ وہاں پہ چھوڑ دیا گیا کہ آپ اس کام کے لیے پیدا نہیں کیے گئے۔ کچھ دن گزرے، وہی والی بادشاہت والا انداز تھا، آپ اسی میں منہمک رہے۔ اچانک ایک شام کے وقت آپ اپنے مصاحبین سے گپ شپ کرتے کرتے پھر رات کا وقت ہوا، آپ سو گئے، سو رہے ہیں اور نیند نہیں آ رہی، کبھی دائیں کروٹ کبھی بائیں کروٹ۔ اتنے میں محل کے چھت پر جو ہے وہ کچھ آہٹ سنی گئی، قدموں کے چلنے کی آہٹ، اور کبھی دوڑنے کی کبھی رکنے کی۔ تو آپ نے مصاحبین کو آواز دی، لیکن چونکہ وہ بھی پہرے پہ موجود نہیں تھے یا حسن اتفاق تھا، وہ سب بھی سو گئے۔ آپ اٹھے اور اٹھ کر چھت پر پہنچے اور یہ ندا دی کہ کون ہے جو چھت پہ بار بار چل رہا ہے۔ تو تھوڑی دیر بعد ایک شخص کی آواز آئی کہ میں چھت پہ ہوں۔ پوچھا گیا کہ آپ چھت پہ کیا کر رہے ہیں؟ تو اس نے جواب دیا کہ میرے اونٹ کھو گئے ہیں، میں ان اونٹوں کو ڈھونڈنے کے لیے یہاں چھت پر آیا ہوں۔ تو ابراہیم بن ادم مسکرا کر کہنے لگے کہ کیا چھت پر بھی اونٹ مل سکتے ہیں؟ یہاں پر تو اونٹوں کا تصور ہی نہیں، چھت پر اونٹ کیسے آ سکتے ہیں؟ تو برجستہ اس شخص نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر کہا، اگر چھت پر اونٹ نہیں آ سکتے تو محل اور سلطنت میں اللہ بھی نہیں مل سکتا۔ تم محل اور سلطنت میں اللہ کو ڈھونڈ رہے ہو، تمہیں یہ یہاں نہیں مل سکتا، بالکل اسی طرح جس طرح اونٹ چھت پر چڑھ کر نہیں آ سکتے۔ یہ کہہ کر وہ شخص غائب ہو گیا۔ آپ نے اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کی، لیکن بسیار کوشش کے باوجود بھی وہ نہ ملا۔ نیچے آئے، پوری رات پھر یہی سوچ بار بار پنپتی رہی کہ یہ عجب سا جملہ ہے کہ محل میں اللہ نہیں مل سکتا۔ اور پھر وہ شکار والی بات آپ کے ذہن میں آئی کہ تم اس مقصد کے لیے نہیں پیدا کیے گئے۔ اب پھر سوچ کا زاویہ تھوڑا اور کھلنے لگا، اور آپ یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ کوئی بات تو ضرور ہے، مجھے بار بار جھنجھوڑا جا رہا ہے، کسی ایک رخ پہ کھڑا کیا جا رہا ہے، لیکن وہ سمجھ نہیں آ سکتا۔ اب تیسرا مرحلہ آیا، آپ نے دربار لگایا اور پوری آن بان شان کے ساتھ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، مصاحبین بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ آ جا رہے ہیں۔ اتنے میں ایک قلندرانہ صفت شخص آیا اور اس کی کیفیت مجذوبانہ تھی، حالت اس کی فقر والی تھی، اچھا لباس بھی نہیں تھا، اور بالکل ایک وجاہت سے بھی کوسوں دور تھا وہ شخص۔ وہ آپ کے دربار میں آن پہنچا اور دربانوں کو جھٹکتا ہوا آیا اور آ کر غور غور سے دربار کو دیکھنے لگا، کبھی اوپر کبھی نیچے، کبھی دائیں کبھی بائیں، اور پھر پوچھنے لگا کہ آپ کون ہیں؟ تو ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ نے کہا میں یہاں کا بادشاہ ہوں، یہاں کا والی ہوں۔ تو انہوں نے پوچھا ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ نے آپ کون ہیں؟ کہا میں تو ایک مسافر ہوں، گزر رہا تھا، سوچا یہ سرائے ہے، یہاں پر کچھ دیر کے لیے قیام کر لوں۔ تو مسکرا کر ابراہیم بن ادم کہنے لگے آپ اتنے بڑے محل کو اور اتنی بڑی بادشاہت کی سلطنت والے محل کو آپ کہہ رہے ہیں سرائے ہے؟ تو وہ مجذوبانہ شخص یکدم نگاہ اٹھا کر کہتا ہے کہ اچھا یہ سرائے نہیں ہے؟ ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ فرمانے لگے جی سرائے نہیں ہے، یہ تو محل ہے۔ تو اس شخص نے فوراً سوال کیا کہ اچھا آپ سے پہلے یہاں پہ کون تھا؟ تو نے کہا کہ میرے والد گرامی۔ اس سے پہلے کون تھا؟ کہا ان کے والد۔ کا اس سے پہلے کون تھا؟ کہا ان کے والد۔ کا وہ کہاں چلے گئے؟ یعنی وہ اپنے اپنے وقت پر یہاں آئے، چلے گئے۔ تو فوراً اس مجذوبانہ شخص نے اس مجذوب شخص نے دوبارہ کہا کہ سرائے اور کہتے کس کو ہیں؟ جہاں کچھ دیر کے لیے آیا جائے، ٹھہرا جائے اور پھر وہاں سے
رخ بدل کر چلا جائے، یہی تو نام ہے سرائے کا۔ یہ کہہ کر وہ شخص فوری طور پہ وہاں سے نکل گیا۔ اب ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کے دماغ میں یہ بات بیٹھی کہ واقعی جس چیز کی طرف مجھے جھنجھوڑا جا رہا تھا وہ یہی تھی، نہ تو سلطنت میں اللہ مل سکتا ہے، نہ محل کی اس سیر و سیاحت میں خدا کو اس انداز سے یاد کر سکتا ہوں، اور نہ ہی یہ تمام چیزیں جو ہیں مجھے اس کی طرف رغبت دلا سکتی ہیں۔ اگر حقیقت ہے اور حقیقی محبت ہے تو وہ اللہ کے قرب میں ہے، اس کے لیے مجھے یہ سارا کچھ چھوڑنا پڑے گا۔ اور یہ اس کے انڈیکیٹر ہیں، بار بار مجھے یوں کہا جا رہا ہے کہ آپ یوں کریں، یوں کریں، یوں کریں۔ شاید یہ علامتیں اور نشانیاں ہیں کہ میرا اللہ مجھے اپنی جانب بلا رہا ہے۔ یہ اسباب تھے آپ کے بادشاہت چھوڑنے کے۔ یکسر آپ نے وہ ساری کی ساری بادشاہت چھوڑ دی اور پھر اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے نکل پڑے۔ اب جب رب تعالیٰ کو رضا ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑے، یہاں ایک نقطہ جو بہت اہم ہے۔ سب سے پہلے آپ نے دینی تعلیم حاصل کی جو واجبی تھی، وہ تو ظاہر ہے آپ کے پاس پہلے سے تھی، چونکہ آپ کا سلسلہ ایک اس نسبت سے چلا آ رہا تھا، والد بھی ایک اللہ والے تھے۔ تو جو دیگر علوم تھے اس کے لیے آپ نے چنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو۔ آپ ان کے پاس پہنچے، آپ نے وہاں زانو تلمذ طے کیے اور دین کا علم سیکھا۔ یہ نقطہ یہاں انتہائی اہم ہے کہ علم کے بغیر تصوف نامکمل ہے، بلکہ کہیں پہ فسق اور کہیں پہ زندیق کا حکم لگایا گیا ہے، اس پہ علماء، فقہاء، محدثین نے خود ہی اور خود متصوفین کے ہاں بھی یہی ہے کہ وہ پہلے علم کی تکمیل کیا کرتے تھے، بعد میں کیونکہ علم کے بغیر تو رب تعالیٰ کا قرب حاصل ہی نہیں ہو سکتا، تو آپ نے بھی سب سے پہلے تعلیم و تعلم کا سلسلہ جو تھا وہ سیدنا امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے طے کیا۔ آپ نے ظاہری علوم کی تکمیل کی، یہاں تک کہ میں نے ابھی ذکر کیا کہ خود امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ آپ کو سیدنا ابراہیم ابن ادم کہا کرتے تھے۔ اس کے بعد فضیل ابن ایاز کا نام آتا ہے، ان سے بھی کسب فیض کیا، وہ بھی ایک بڑی نابغہ روزگار شخصیت تھے اور اولیاء اللہ کی صف میں ایک بڑا مرتبہ اور مقام رکھتے ہیں۔ اسی طرح سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے آپ نے زانو تلمذ طے کیا، وہ بھی بڑے محدث ہیں اور بڑے فقیہ ہیں۔ یہ ان سے علوم مکمل کرنے کے بعد اب آپ آگے حقیقی تصوف کی جانب، اور وہ ایک مشہور واقعہ کہ جو بلخ کے باقی لوگ تھے جب انہوں نے یہ حالت دیکھی کہ ہمارا بادشاہ ہے اور وہ جب حالت میں ہے، آپ کی شہرت پھیلتی چلی گئی، اور آپ کا جو خاصہ تھا وہ یہ تھا کہ آپ نے فقر کو بہت پسند کیا، جو اللہ تعالیٰ نے جس کی وجہ سے آپ کو عروج دیا۔ فقر، آپ نے مالداری، بادشاہ سلطنت کو رب تعالیٰ کے قرب پہ ٹھوکر ماری، لوگ بارہا آپ کے پاس آتے رہے، آپ کو لالچ دیتے رہے کہ آپ کس اسرت میں، کس تنگی میں زندگی گزار رہے ہیں، اور بارہا مرتبہ رب تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ پہ کرامات ظاہر کی۔ کبھی آپ کہیں پہ اگر سلائی کڑھائی کا کام کر رہے ہیں اور کہیں پہ اگر کسی جو ہے وہ درزی، کبھی کسی موچی، کہیں پر آپ نے یہ کبھی کسی پیشے میں تردد محسوس نہیں کیا۔ کئی بار یوں ہوا لوگوں نے آ کر آپ کو کہا کہ اس بادشاہت سے کیا یہ والی حالت بہتر ہے؟ رب تعالیٰ نے بطور کرامت ظاہر کیا اور ان کو بتایا کہ یہ والی بادشاہت سب سے بہتر ہے، وہ بادشاہت اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ عام سی کرامات ہیں، اس لیے میں ان کے ذکر پہ وقت نہیں لگانا چاہتا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے، رب تعالیٰ نے بارہا ان لوگوں کا منہ بند کیا یہ سمجھانے کے لیے کہ وہ سلطنت عارضی ہے، حقیقی سلطنت تو رب تعالیٰ نے جو دلوں پہ حکومت اور دلوں پہ محبت دی ہے اس سے بڑھ کر کوئی اور نہیں ہے۔ تعلیم و تعلم مکمل کرنے کے بعد آپ نے ان حضرات سے، جن اساتذہ کا میں نے نام لیا اور یہ بھی بتلایا آپ کو کہ مفتاح العلوم کا جو لقب تھا وہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے آپ کو ملا، کہ مفتاح العلوم ہے، رب تعالیٰ نے علوم کی کنجیاں جو ہیں وہ کھول دی ہیں، چاہے کسی بھی فن کا ہو، چاہے تصوف کے حوالے سے ہو۔ اب جب سلطنت چھوڑ دی تو ظاہری بات ہے کہ زندگی کا جو ہے وہ سانسیں وہ تو چلانی تھی، آپ کا ذریعہ معاش کیا تھا؟ اس بارے میں جو ہے وہ مختلف روایات ملتی ہیں۔ ایک یہ کہ آپ لکڑیاں کاٹا کرتے تھے، اکثر اوقات نمازوں کے علاوہ جو ذکر کا وہ تو غار ہی میں گزرتا، قریباً 9 سال کا عرصہ کتب کے اندر ہے۔ اب جب وقت، ایک مقررہ وقت تک جب آپ کے پاس وہ راشن ہوتا، اس کے بعد آپ نکل پڑتے جنگل سے، لکڑیاں کاٹتے اور لکڑیاں کاٹ کر بازار میں لے آتے اور پھر ایک بڑی زبردست ندا دیتے، آؤ اپنے پاک مال سے اس پاک مال کو خرید لو، لوگوں آؤ اپنے پاک مال سے اس پاک مال کو خرید لو۔ لوگ لکڑیاں خریدتے، اسی سے آپ کا گزر بسر ہوتا۔ اور میں نے ابھی جب ذکر کیا کہ امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کے مشابہ ہیں۔ اب بظاہر بڑی عجیب سی بات ہے، کہاں پر ابراہیم علیہ السلام انبیاء کی صف میں اور حبیب اللہ کا لقب
اور اللہ کے بڑے قریب اور اللہ کے بڑے محبوب بندے ہیں. خلیل اللہ کا لقب، بڑے اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے لیے سب کچھ قربان کیا. مشابہ، تو اس مشابہت کو امام ذہبی رحمۃ اللہ نے یوں کھولا. ابراہیم علیہ السلام کی خاصیت تھی اور ایک انداز تھا کہ کبھی اکیلے کھانا نہیں کھایا کرتے تھے. یہی انداز جو تھا ابراہیم بن ادم کے اندر تھا. آپ بھی جب کھانا لگاتے تو سب سے پہلے اٹھ کر نکل جاتے گلیوں میں اور کسی کو ڈھونڈ کر پکڑ کر بڑے عزت احترام تفاخر کے ساتھ لاتے اور کہتے کہ آپ میرے ساتھ تشریف لائیے، یہاں پر میرے ساتھ کھانا کھائیے. یہ ایک عجیب تصوف کی کیفیت ہے کہ خود ولی جو ہے وہ لوگوں کو کھلا رہا ہے. ہمارے ہاں جو رجحان بنا ہے، پھر ہم نے انگلیاں اٹھائی اور تصوف کی پوری پاک چادر کو داغدار کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر خانقاہی نظام میں کچھ ایسے لوگ آگے جو خود مریدین کے ہی چندوں پہ پلنے لگے. حالانکہ تصوف میں یہ سلسلہ نہیں تھا، بلکہ خود اولیاء کے ہاں سے ان کی خدمت تو کی جاتی تھی، جس کا ایک عملی نمونہ آپ ابھی دیکھ بھی رہے ہیں کہ ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالی علیہ خود چل کر جاتے، لکڑیاں کاٹ کر فروخت کر کے اس پاک مال میں سے جب کھانا رکھتے تو اکیلے کھانا نہیں کھاتے تھے، ڈھونڈ کر لے کے آتے. اس کا نتیجہ کیا نکلتا کہ جس محبت سے آپ کسی کو پکڑ کر لے کر آتے، ہر طبقے کا شخص ہوتا، جب وہ یہ دیکھتا کہ یہ ایک عجیب شخص سے لے کر آیا، مجھے کھانا کھلا رہا ہے، اور اچانک اسے پتہ چلتا کہ یہ ابراہیم بن ادم ہے، اس کی کیفیت، اس کے دل کی حالت، اس کے چہرے کا رنگ، اس کے اعمال، اس کی فکر یکسر تبدیل ہو جاتی اور یوں انسانیت بدلتی چلی گئی. یہ تصوف کا حقیقی اثر تھا جس سے اب کے دور میں بہت ساری جگہوں پہ محرومیاں نظر آتی ہیں. بنیادی وجہ یہی ہے کہ قلوب سے ہٹ کر نظر اب جیبوں پر چلی گئی ہے، تو وہ تصوف کی فکری صورتیں جو ہیں وہ ختم ہوتی چلی جا رہی ہیں. اب آپ کا گزر بسر اس پر ہوتا. اکثر اخلاق اور جود و سخا وہ تو ظاہر ہے کہ اس میں بھی انتہا پر تھے، اپنے پیک پر تھے. جب کبھی سفر پہ نکلتے یا مختلف لوگ آتے، آپ ان کے ساتھ کسی سفر پہ چلتے، چاہے علمی سفر یا حج کا سفر، تو سب کو بٹھا کر پہلے یہ کہتے کہ اس سفر کے اندر لکڑیاں میں خود کاٹوں گا. یعنی یہ آپ کی اخلاقی حالت تھی کہ لکڑیاں میں خود کاٹوں گا، اذان میں دوں گا، آپ سب کی خدمت میرے ذمہ ہے. اگر تو آپ کو منظور ہے تو پھر میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں، اگر منظور نہیں ہے تو میں یہاں پہ رک جاتا ہوں. آج بھی دیکھیے کسی پیر کے اندر یہ صفات موجود ہیں. آج بھی کوئی پیر اپنے مریدوں کی یوں خدمت کرتا ہے، چاہے وہ انجان ہو یا جاننے والے ہوں، یا اس کے برعکس ہے، فیصلہ آپ خود کر سکتے ہیں. اور پھر اذان دینا، اذان میں خود دوں گا، یہ عمل بھی ہمارے ہاں جو ہے وہ معدوم ہوتا چلا جا رہا ہے، اس کو بھی چھوڑا جا رہا ہے. تو یہ سنت نبوی تھا کہ ساتھیوں کی خدمت کرنا، لکڑیاں لانا، یہ سارے کام وہ تھے جو اولیاء اللہ. ہم آج بڑے تردد سے، بڑے شوق سے یہ نام لیتے ہیں رفاعی کام. تو میں ایک انشاءاللہ پورا لیکچر اس پہ بھی دوں گا کہ رفاعی کام کی جو بنیاد تھی وہ آپ علیہ السلام سے تھی، لیکن رفاعی کاموں کا جو عملی ثبوت دیا وہ اولیاء اللہ نے ہی دیا ہے. اس میں بڑی تحقیقی گفتگو ہو سکتی ہے. اس سے بڑھ کر رفاعی کام کیا ہو سکتا ہے کہ جب آپ کو جسمانی حدود سے نکال کر روحانی سفر طے کرا کے آخرت کی جو ہے وہ آلائشوں سے بچا دیا جائے، اور پھر قدم قدم پر رفاعی عمل، ہر ایک کی خدمت، ہر ایک کا اخلاق سے پیش آنا. تو رفاعی کاموں کی بنیاد تو اسی اصول پر ہی ہے. ایک بار آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، ذاکرین کی جماعت تھی، اچانک تند و تیز ہوا چلنے لگی. آپ اٹھے اور دروازے کے قریب جا کر کھڑے ہو گئے، دونوں ہاتھیوں پھیلا دیے اور پورا جسم وجود دروازے کے اندر رکھ دیا. لوگ کہنے لگے یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو کہنے لگے کہ ٹھنڈی ہوا باہر سے آ رہی ہے جس سے آپ سب کو تکلیف ہوگی، تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں ہوا اپنے سینے پہ روک لوں. اللہ تعالیٰ اس ہوا سے آپ تمام کو محفوظ رکھے. تو یہ ایک اولیاء اللہ کا جو خاصہ تھا تصوف یا متصوفین کے گروہ کا، کہ وہ انسانوں کی بھلائی چاہتے تھے. آپ نے بھی تمام کی تمام زندگی یوں ہی گزاری اور یوں ہی چلتے چلتے آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلا لیا، وقت مقرر آیا. مختلف روایتیں، آپ حج کے سفر میں تھے اور چونکہ گھر بار کو تو چھوڑ چکے تھے. اب تذکرہ ملتا ہے کہ آپ کا ایک بچہ بھی تھا جس کی عمر بعض رات نے لکھی 5 سے 7 سال اور بعض نے 13 سال کی عمر لکھی. آپ حج کے سفر میں تھے اور بڑے لمبی مدتوں تک گھر نہیں لوٹے. جب آپ کی اہلیہ کو خبر پہنچی تو وہ بھی حج کے سفر میں وہاں پہنچی، تو دوران طواف وہ بچہ بالکل آپ کے سامنے آ گیا. اور آپ کے ہاں یہ سختی سے ممنوع تھی یہ بات کہ آپ کی مجلس میں یا آپ کے ہاں کوئی بیریش بچہ آئے. اب جیسے ہی وہ بچہ بالکل تقابل میں سامنے آیا تو آپ کی نگاہ اس پر ٹھہر سی گئی، کچھ القاء سا ہوا کہ یہ کچھ اپنا اپنا سا لگتا ہے. آپ نے اس بچے کو پکڑا، بٹھایا،
اور بٹھا کر کہا بیٹا کہاں سے آئے ہو؟ تو اس نے کہا جی بلخ سے۔ کہا والد گرامی کا نام؟ تو بچے نے غور سے ان کو دیکھ کے کہا کہ جی والد گرامی کا نام ابراہیم بن ادم ہے۔ فوراً جو ہے وہ بیٹھ گئے، اس کو دیکھنے لگے، تو اتنے میں رب تعالیٰ کی جانب سے دل میں القاء ہوا کہ تم تو آنے واحد میں ہماری محبت سے غافل ہو گئے۔ بس پھر اٹھے، ایک قول یہ ہے کہ دعا کی یا اللہ میں تیری محبت کو اپنے بیٹے کی محبت پر ترجیح دیتا ہوں، تو ایک قول یہ ہے کہ اس دعا کے بقدر کچھ ہی لمحوں بعد یا کچھ دنوں بعد آپ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا، اور پھر مکمل اللہ تعالیٰ کی طرف آپ کی توجہ ہو گئی۔ یہ ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کے مختصر سے حالات ہیں۔ خاصہ آپ کا میں نے ذکر کیا کہ فقر ہے، اور اس فقر ہی کی وجہ سے رب تعالیٰ نے آپ کو بلند کیا کہ آپ نے سلطنت کو رب تعالیٰ کے نام پہ چھوڑا۔ رب تعالیٰ نے اتنا بلند کیا کہ صدیاں گزرنے کے بعد آج بھی میں اور آپ ان کا ذکر کرنے کو، سننے کو، سمجھنے کو باعث رحمت سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی اور اسی انداز سے رب تعالیٰ کے قرب کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مگر اب ہے پشیمانہ، میں تیرے لگتا ہوں تیرے در بے مولا اپنی پیشانہ، بہت دل میں رہا سرکش مگر اب